خوشامدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سپریم کورٹ سے درخواست کی ہے کہ وزیر آباد فائرنگ کے واقعے پر ایک کمیشن تشکیل دیا جائے اور سپریم کورٹ کی نگرانی میں یا سپریم کورٹ کے جج اس کے اوپر تحقیقات کریں، اس کی سربراہی کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ صحافی ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ کو درخواست جو ہے وزیر اعظم کی جانب سے فارورڈ کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد فائرنگ کا جب واقعہ ہوا عمران خان کے قافلے پر، کئی اس پہ چیزیں سامنے آئیں۔ ایک تو جس طریقے سے عمران خان صاحب کو لے جایا گیا، عمران خان صاحب کا جو ایک پراپر سرکاری جگہ پہ، ایک قانونی جگہ پہ جو ان کا میڈیکل ہونا تھا وہ نہیں ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے جو الزامات عائد کیے وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور ایک سینئر آرمی آفیشل پر، اور جس کے بعد ایک CNN کے انٹرویو میں عمران خان بار بار پوچھنے کے باوجود کوئی اس کا ثبوت نہیں دے سکے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا ایک مطالبہ ہے کہ جلدی انتخابات کرائے جائیں، لیکن عمران خان صاحب نے ایک اور انٹرویو میں کہا کہ اگر انتخابات اگلے سال بھی ہوتے ہیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے ایک معیشت کا بھی حوالہ دیا کہ معیشت اس کی متحمل نہیں ہو سکتی اگر انتخابات وقت پر ہوں گے، یعنی کہ حکومت کو مزید وقت دیا گیا۔ ایک تو سوال یہ بنتا ہے کہ عمران خان صاحب جب 4 سال اقتدار میں تھے تو انہوں نے معیشت کے حوالے سے کیا کوئی ایسا کام کیا کہ جو یہ حکومت جو ہے اس سے وہ کام نہیں کر رہی، یا اس کی پرفارمنس اس حکومت سے خراب ہے یا کم ہے؟ اور جب عمران خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی تعیناتی بھی ان کا ایشو نہیں ہے، تو پھر بات نہ سمجھ آنے والی ہے۔ کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش ہمیں ایسا لگ رہا ہے پھیلائی جا رہی ہے۔ اور اب اگر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان باوجود وزیر اعظم کی اس درخواست کے جو انہوں نے سپریم کورٹ کو فارورڈ کی ہے، راولپنڈی اور پنجاب کے دیگر شہروں میں اپنا احتجاج کر رہے ہیں، اسلام آباد آنے والی سڑکوں کو انہوں نے چوک کرنے کی کوشش کی۔ شہریوں کو جس مشکلات کا سامنا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ان کے موقف آ رہے ہیں، ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں جس طریقے سے شہری پریشان ہیں۔ اگر پاکستان تحریک انصاف واقعی منصفانہ، صاف اور شفاف انتخابات چاہتی ہے تو اس پر مل کر بیٹھنا ہوگا۔ یہ بات ہم نہیں کہہ رہے بلکہ سراج الحق صاحب کہہ رہے ہیں، امیر جماعت اسلامی، جنہوں نے آج عمران خان صاحب سے ملاقات کی، اور یہی انہوں نے کہا کہ بہت ضروری ہے کہ تمام جماعتیں انتخابی اصلاحات پر کام کریں اور اس کے بعد آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہوں۔ اب اگر آپ بیٹھیں گے نہیں تو پھر یہ اصلاحات آپ کیسے کر سکیں گے؟ اور اگر آپ کی موجودگی یا رضامندی کے بغیر یہ اصلاحات ہو جاتی ہیں تو کیا آپ کو وہ قبول ہوں گی؟ یہ وہ سوالات ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جن کے جواب دینے سے قاصر ہیں۔ اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ مجھے جوائن کر رہے ہیں ویڈیو لنک عمران مرتضیٰ صاحب، سینیٹر ہیں، JUI سے تعلق ہے، سر آپ کا بہت شکریہ۔ سینیٹر تاج حیدر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بھی سر بہت شکریہ۔ ملک شکیل اعوان صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ شکیل اعوان صاحب، آپ سے میں آغاز کرتا ہوں، اور آپ راولپنڈی شہر میں موجود ہیں اس وقت۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں اور جو لوگ پریشان ہیں، اسلام آباد آمد و رفت میں مشکلات بھی ہیں، تو اس کا شکوہ کس سے کریں؟ کیا وفاقی حکومت سے ہم بات کریں، ان سے یہ سوال کریں، یا پنجاب حکومت سے کہیں کہ وہ اس راولپنڈی اور اسلام آباد آنے والی سڑکوں کو کلیئر کرنے میں ناکام رہی ہیں، یا ان کی سرپرستی میں یہ ہو رہا ہے؟ سو شہری جو ہیں وہ سوال کس سے کریں؟ یہ ذرا تھوڑا سا پہلے ہمیں بتا دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ نے بڑا زبردست سوال کیا کہ شہری کس سے پوچھیں، کس سے سوال کریں، کس سے اپنا جواب لیں۔ پہلی گزارش ہے کہ میں آپ کو حالات بتا دوں پنڈی شہر کے، اور پنڈی شہر ہی کے نہیں بلکہ اس کے گرد و نواح کے میں حالات بتاتا ہوں آپ کو، کہ حالت یہ ہے کہ آج 4-5 دن سے اللہ پہ یقین کیجیے گا کہ جہاں میکسیمم تعداد ہوتی ہے وہاں 70 لوگوں کی ہوتی ہے، اور جہاں ایوریج تعداد ہے وہاں 20 سے 30 لوگوں کی تعداد ہے۔ اور اپنی آنکھوں سے 75 سالہ پاکستان میں پہلی بار یہ دیکھا، نہ کسی مارشل لا میں دیکھا، نہ کسی گورنر راج میں دیکھا، نہ کسی جمہوری دور میں دیکھا، کسی بدترین امریت میں نہیں دیکھا کہ کبھی ایسے ہو کہ ایک سڑک پر 20-30 لوگ کرسیاں بچھا کر، PTI کے کارکن 20-30 لوگ ٹوٹل کرسیاں بٹھا کر وہ روڈ کو بند کر کے بیٹھ جائیں، پنجاب پولیس ان کی سرپرستی کر رہی ہو، انہیں بجائے اس کے کوئی روکے۔ انہیں آج بدنصیبی اس قوم کی کہ آج حالت یہ ہے کہ ایک صوبے کی حکومت، پوری حکومت، ان جو مظاہرین ہے 20-25-30-50، نہیں، آپ کی بات اگر مان لوں میں شکیل اعوان صاحب، لیکن اتنے لوگ تو کسی بھی سیاسی جماعت کے کسی لوکل چھوٹے سے دفتر میں ہوتے ہیں، تو ہم اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ یہ جو روڈ بلاکیج ہے، رکاوٹیں ہیں، یہ پنجاب پولیس کر رہی ہے؟ میں آپ سے گزارش کروں، دیکھیں میں یہ نہیں کبھی دعویٰ کروں گا کہ PTI کے بس 50 ووٹیں رہ گئی ہیں۔ حالت یہ ہے کہ آج
حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی درد رکھنے والا ملک سے 1% ہمدردی رکھنے والا کوئی شخص ان کے مظاہرے میں عام پبلک شامل ہونے کو تیار نہیں ہے. اور ان کے کارکن جو ہے نا وہ کارکن جو ان کے ذاتی سمجھ لیں ایم این اے ایم پی ایس کے جو ذاتی گھر کے لوگ ہوتے ہیں نا, آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں. میں محمد اللہ قومی اسمبلی میں 40,000 کی برتری سے ہرا کر شیخ رشید کو شکست دے کر پہنچا تھا. میں سیاستدان ہوں, میں سیاست چھوڑ دوں گا اگر میری بات جھوٹی ہو. شمس آباد کے مقام پر 70 لوگ اور باقی شہر میں آپ میری طرف آ جائیں, لیاقت باغ آ جائیں, کمیٹی چوک, لیکن جس جگہ دیکھیں یہ اگر آپ کی بات درست ہے, لیکن جو انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ہیں وہ تو وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے. اگر یہ بات قانون کے خلاف ہے اور کہ اس کی مطلب بدترین خلاف ورزی کی جا رہی ہے تو آئی جی پنجاب پولیس کو حکم دے سکتے ہیں کہ روڈز کو کلیئر کرائیں. دیکھیں میں گزارش کر رہا ہوں کہ جس کی آج حکومت ہے, جس پی ٹی آئی, جس عمران خان کی پنجاب میں حکومت ہے پرویز لائی کے کاندھے پہ رکھ کے, آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ ہم اس وقت ہم نے شاید آپ سے پہلے آپ کا مشورہ دینے سے پہلے کیا ہی دیا, اور اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں. آپ یہ بتائیں کہ جس شخص کا ساری زندگی یہ نعرہ رہا کہ میں پولیس کو جو ہے نا وہ میں سیاسی مداخلت سے پاک کروں گا, آج یہ سیاسی مداخلت سے یہ پاک ہو رہی ہے کہ ایم این اے ایم پی کے پاس کھڑے ہو کر پولیس کی سرپرستی میں وہاں 50 لوگوں سے 20 لوگوں سے مظاہرے کروا رہے ہیں, اور پورے 2 پنڈی اسلام آباد 2 جڑواں شہروں کو زندگی اجیرن کر دی ان لوگوں کی. صحیح. اور کل عمران خان کی یہ لیڈرشپ باقی رہ گئی ہے. کل اس نے اعلان کیا کہ ملک بھر سے لوگوں کی سہولت کے لیے, لوگوں کی دشواریاں دیکھ کر, بزرگ شہریوں کی میں ان کی ذلت دیکھ کر جو ذلیل ہو رہے ہیں بیچارے, میں یہ مظاہرے ختم کر رہا ہوں. اس کے باوجود پنڈی اسلام آباد میں آج وہی حالت ہے. مظاہرے کرو نا, اگر تم میں طاقت ہے آؤ, تمہارا انتظار کر رہے ہیں حکیم رانا ثناء اللہ صاحب اسلام آباد, بالکل ٹھیک, وہاں جاؤ نا. بالکل جہاں ٹھیک. تمہاری حکومت ہے وہاں بیٹھ کے پنجاب حکومت کے بلبوتے پر آپ لوگوں کے لیے ان کا جینا حرام کر رہے ہو. ویری رائٹ, ویری رائٹ. میں واپس آتا ہوں. کامران مرتضیٰ صاحب, اس سے پہلے سینیٹر تاج حیدر صاحب کے پاس جاؤں, 1-2 قانونی نقطے میں آپ سے اس پہ کہ اگر آئی جی پنجاب وزیر اعلیٰ کے ماتحت کام کرتا ہے لیکن اس کی منظوری وفاق دیتی ہے, وفاق بلا بھی سکتی ہے, سوال یہ کہ کیا وفاق ڈائریکٹلی آئی جی پنجاب کو یہ حکم دے سکتا ہے کہ آپ یہ جو اس وقت روڈز بند ہیں, ایئرپورٹ جانے والے رستوں پہ بھی پرابلم کریٹ ہو رہی ہے, سو اس پہ جو پنجاب پولیس جو ہے وہ بالکل غیر جانبدار ہو کے اس پر کارروائی کرے؟ وہ دے سکتا ہے, مگر وفاق کو اس صورت میں اپنی جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا. آرٹیکل 149 ہے شاید, جی, تو اس میں اگر اب تک ایکسٹینڈ نہیں کیا تو یہ سبجیکٹ ہے صوبے کا. اور یہ عجیب سی بات ہے کہ اپنے صوبوں میں جہاں پہ اپنی حکومتیں ہیں وہاں پہ احتجاج کرواتے ہیں, اور وہ کسی جگہ پہ بھی 100 کو جو ہے میرا خیال ہے ٹچ نہیں کیا ابھی تک ان کے مظاہرین نے. عمران خان صاحب جس جلسے کو خود لیڈ کر رہے تھے, جس کو لانگ مارچ کا نام دیا تھا, وہ آدھی فرلانگ مارچ تھا, وہ آدھی فرلانگ پہ بھی نہیں تھا. تو 1 میل میں 1760 ہوتے ہیں شاید گز, اور اس میں جو ہے نا اس کا فرلانگ 7 ہوتے ہیں, تو آدھی فرلانگ آپ دیکھ لیں اس میں کتنا ہوگا, اس کو حساب کر کے آپ اپنے ویژول چلا کے دیکھ لیجیے. آدھی فرلانگ کا یہ مارچ تھا. اچھا, وہ حملہ بھی جس کو وہ کہتے ہیں وہ بھی ان کے اپنے علاقے میں ہوا, اور اس کا ملبہ بھی جو ہے وہ کسی اور کے اوپر ہے. اسی طرح سے باقی چیزوں کا بھی ملبہ آپ دیکھیے کہ 2 جگہ پہ جو ہے 2 جگہ سے یہ ٹارگٹ کرتے ہیں معاملات کو, ایک صوبہ خیبر پختونخوا سے اور ایک صوبہ پنجاب سے. اور صوبہ پنجاب میں جب تک وفاق اپنی اتھارٹی کو ایکسٹینڈ نہیں کرے گی, اس کو آرٹیکل 149 کو جو ہے انووک نہیں کرے گی, اس وقت تک شاید جو ہے نا وہ آئی جی کو وہ اس طرح سے ڈائریکٹ حکم نہیں دے سکتے. تو ویسے بھی 2 کشتیوں کا سوار جو ہے وہ اسی طرح سے ہوتا ہے, وہ پھنسا ہوا ہے صوبے کے درمیان بھی اور وفاق کے درمیان بھی. اچھا, کل گورنر پنجاب صاحب نے ایک بیان دیا اور کہا کہ گورنر راج لگانے کا آپشن موجود ہے, اور اب پی ٹی آئی جیسے کہہ رہی ہے کہ نومبر کے تیسرے یا آخری ہفتے میں عمران خان صاحب راولپنڈی تشریف لے کے آئیں گے, اور یقیناً اس سے پہلے ان کا مارچ جی ٹی روڈ سے چلتا رہے گا, جیسے بھی آدھا فرلانگ چلے یا 1 فرلانگ چلے. تو وہ پرابلم تو ہوگی, اور جس طرح ہم نے دیکھا کہ مارچ جب سے شروع ہوا اس دوران کئی ہلاکتیں ہوئیں جیسے بھی ہوئیں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ساری چیزیں گراؤنڈ پرووائڈ کر رہی ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایگزیکٹو ڈیسیجن لیا جائے وفاق کی جانب سے؟ دیکھیے, اس میں حکومت شاید وفاقی حکومت کی بات کر رہا ہوں,
वफाकी हुकूमत शायद बड़ा जो है ना फूंक फूंक के कदम रख रही है। इसको आप दो बातें कह सकते हैं, फूंक फूंक के कदम रखना भी कह सकते हैं, या किसी चीज़ का डर खौफ भी है कि खुदा न खास्ता कोई कैजुअलिटी ना हो जाए। कैजुअलिटी से बचने की जो है ना वो भी कोशिश हो रही है कहीं जो है ना, क्योंकि दूसरी साइड को शायद कुछ लाशें चाहिए और ये लाशों से अवॉइड कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक रहम करे, सारे हमारे अपने बच्चे हैं, अपने लोग हैं, तो खुदा न खास्ता किसी को कुछ ना हो और सारे जो है ना वो सेहत से एहतजाज करें। एहतजाज करने के और भी तरीके हैं। हमने भी एहतजाज किया था, किसी को जो है ना कोई तंग किया था कि हमने एक तरफ आके अपना पड़ाव किया था, लाखों लोग थे उसमें जी। और इतना डिसिप्लिन था कि लोग जो है ना वो शायद उसकी मिसाल देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें एहतजाज करना चाहते हैं, किसी बात पे भी एहतजाज करना चाहते हैं, वो उनका जमहूरी हक है, मगर उसको तरीके से करें, दूसरे के हक में जो है ना वो इंटरवीन ना करें। बिल्कुल ठीक। सेनेटर ताज हैदर साहब, वज़ीर आज़म ने दोनों इन अहम मामलों पर सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है, आप इस स्टेप को कैसे देखते हैं? देखिए, अगर आप इजाज़त दें तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि सियासी कारकुनों के ख़िलाफ़ पुलिस को इस्तेमाल करना वो अच्छी बात नहीं है। मैंने बहुत डंडे खाए पुलिस के। 1965 से मैं सड़कों पे हूँ जी। और ये चीज़ जो है ये इंतहाई नामुनासिब है कि सियासी कारकुनों को डंडे मारे जाएं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि सियासी कारकुनों को भी बेहतर शऊर का मुजाहरा करना चाहिए। सियासी कारकुन की जंग अवाम से नहीं है, तो अवाम के पास तो आप जाते हैं उनकी सपोर्ट लेने, उनके वोट लेने। ये जो एक सिलसिला है कि आप अवाम को तंग कर रहे हैं, उनको बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, मरीज़ अस्पताल नहीं जा सकते, ये सियासी कारकुन कभी नहीं करेगा। सियासी कारकुन को तो खिदमत करनी चाहिए, लोगों की मुसीबतों को, मुश्किलों को दूर करना चाहिए। तो ये एक सेल्फ डिसिप्लिन की बात है और जो लोग भी न सिर्फ इस मुजाहरे में शामिल हैं बल्कि जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी होती है। मैं अपना डिविजनल प्रेसिडेंट रहा हूँ, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रहा हूँ, सेक्रेटरी जनरल पार्टी का। तो मैं तो मार्केट कमेटियों से को जाके ये एश्योरेंस देता था कि जनाब आप जो हैं वो अपने कारोबार बिल्कुल बंद ना करें, खुले रखें, जुलूस बिल्कुल पुरअमन होगा और बिल्कुल सख्त मेरी हिदायत होती थी। बल्कि मेरी क्या, जो भी हमारी पार्टी का ऑर्गेनाइज़र होता है कि जनाब किसी किस्म की किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ अगर हो कि अमन व अमान हो और किसी की आवाम को तकलीफ़ ना दे हो, तो फिर हम क्यों गवर्नर राज और पुलिस और ये वो, मेरे ख्याल से ये नापसंदीदा चीज़ें हैं। आपने फरमाया सुप्रीम कोर्ट, अच्छा, अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और ये अफसोस की बात है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। वो सुप्रीम कोर्ट का काम तहकीकात करना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक अपीलेट फोरम है और अगर आपको किसी चीज़ से कोई शिकायत होती है या किसी फैसले से, तब आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं। तो जो इदारे हैं जिनका के काम तहकीकात करना है, उनको तहकीकात करना चाहिए। हम ज़ाहिर है कि सख्त मजम्मत करते हैं ये जो वज़ीराबाद में वाक़या हुआ है, और ऐसे और फिर मैं यही कहूँगा कि इसलिए और मजम्मत करते हैं कि हमारी पार्टी के जो क़यादत है और हमारे पार्टी के जो लीडर्स हैं, उनके कत्ल हुए हैं और तमाम चीज़ें हुई हैं। मैंने सैकड़ों जनाजे कराची के अंदर उठाए हैं। एक टेलीफोन आता था, 15 मिनट के अंदर कराची बंद हो जाता था। बिल्कुल। तो ये चीज़ जो है ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर हम ले जाते हैं तो मेरे ख्याल से ये चीज़ गलत है। जो भी इदारे हैं तहकीकाती, उन्हें जो है वो बिल्कुल ठीक, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं सेनेटर ताज हैदर साहब, बिल्कुल ठीक आपने कहा। लेकिन अगर सियासी हालात को नॉर्मलाइज करने के लिए अगर ये स्टेप उठाया जाए कि दूसरा फरीक जो है और एक बड़ी सियासी जमात है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, अगर कोई भी हुकूमती इदारा अगर इस पे तहकीकात करता है और वो तहरीक इंसाफ उस पर सेटिस्फाई नहीं होती और ये मुजाहरे को सिलसिले को आगे बढ़ाती है, तो एक अच्छा सियासी कदम नहीं है। स्कॉटलैंड यार्ड को बुला लीजिए, यूएन से तहकीकात करा लीजिए, मतलब किस तरीके से सेटिस्फाई किया जाए। दूसरी ये कि जो शिकायत आप करें वो किसी सबूत के साथ करें।
یہ تو نہیں ہوتا نا کہ آپ کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے اور آپ نے بغیر بات میں کسی کا نام لے لیا. جس کا آپ نام لے رہے ہیں اس کی بھی عزت ہے, اس کے بھی حقوق ہیں. تو یہ اگر رویہ ہے کہ بغیر ثبوت کے آپ کسی کا نام لیں اور وہ ڈیفینسو پہ جا کے سب کو ایکسپلینیشن کر دیتا, صحیح. یعنی کوئی بالکل. میرے متعلق کہے جی آپ نے قتل کیا, تو میں اپنے گھر والوں کو کیا بتاؤں کہ قتل کیا. مجھ پہ توہین عدالت کا کیس چلا تھا, آدھا گھر والے میرے خلاف تھے. تاج حیدر تم نے یہ کیا کہ توہین عدالت. وہ پتہ چلا کہ نہیں, سپریم کورٹ نے خود مہربانی کی اور کہا کہ نہیں کوئی توہین عدالت نہیں ہوئی. تو یہ جو ہے نا اپنے گھر والوں میں, اپنے احباب میں, سب میں اس قسم کی آپ کسی کا بھی نہیں لیتے, میرے خیال سے بالکل یہ ٹھیک. مناسب نہیں ہے. شکیل اوان صاحب, جی میں سر آتا ہوں آپ کی جانب دوبارہ واپس. شکیل اوان صاحب, جو کل گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب نے جو بیان دیا, آپ اس سے متفق ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ حالات جس قسم کے پنجاب میں موجود ہیں, آج نہیں تو کل یہ سٹیپ وفاقی حکومت کو اٹھانا پڑے گا؟ دیکھیے گزارش ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سب سے بڑی آبادی کے صوبہ پر پنجاب 10 کروڑ سے ابو آبادی ہے, 12 کروڑ کی قریب. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک انتہائی قدم ہے گورنر راج. مطلب یہ اس وقت اس کی نوبت آتی ہے کہ جب انسان سمجھتا ہے کہ ہمارے صوبے کے لوگ اب بے بس ہوتے جا رہے ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کی حالت یہ ہے کہ گلہ بھی اس نے کل کرنا ہے کہ گورنر ہاؤس کے گیٹ تک کو آگ لگا دی اور کسی اہم ترین ادارے کے جو ذمہ داران ہیں ان کے گھروں کے بارے میں مظاہرے کیے. اور آج پنجاب کی حالت ہے گورنر ہاؤس پر حملہ کرنے کے بعد, وہاں آگ لگانے کے بعد, اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ پنجاب میں اب ان کے پاس جب اسٹرینتھ نہیں ہے, بندے نہیں ہیں, تو انہوں نے تمام وہ سڑکیں موٹر وے سے لے کر وہ عام شرائیں وہ بند کر دیتے ہیں 50-60 لوگوں کے ساتھ کہ لوگوں کی زندگی جیرن ہو جائے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کی شاید خود خواہش ہے. ایک تو وہ اظہار کر چکے ہیں کہ مارشل لا لگے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں, عمران خان نے بولا. آپ دیکھیں کوئی جمہوری شخص اس مارشل لا لفظ کا نام نہیں لیتا. ایک گزارش. دوسری گزارش یہ کہ در حقیقت عمران خان مان گیا ہار, لیکن وہ ہار اس طرح مانا ہے کہ وہ اس ساری وہ چاہتا ہے کہ اگر یہ دیکھیں اس کا پہلے دن سے فلسفہ ہے کہ اگر میں نہیں ہوں تو اس کے بعد سمجھ لے کہ پاکستان میں کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں, نہ کسی امن کی ضرورت ہے, نہ کسی خوشحالی کی ضرورت ہے, نہ کسی روزگار کی ضرورت ہے. اگر یہ ہوں, جب یہ موجود ہوں, تو آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں جب ہم نے پی ڈی ایم نے مظاہرہ کیا, ہم نے لانگ مارچ کیا, ایک بلب تک کو ہاتھ نہیں لگایا, نہیں توڑا, نہ گلاس توڑا. اور اس کی نسبت جب تحریک لبیک والے آئے تھے تو اسی عمران خان کی حکومت نے جو ان کا حشر کیا تھا, اور ان کے نعرے میں اپنے نعرے میں فرق بھی چیک کر لیں, وہ تھا غلط تھا صحیح تھا, اس کو چھوڑ دیں. لیکن میں گزارش آج کر رہا ہوں, ان کا فرانس کے سفیر کا جو مطالبہ تھا اس پہ بحث نہیں میں کرتا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آج عمران خان سے قوم کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت بڑا سبق ہے جو آج ہو رہا ہے کہ اب لوگوں کو احساس کرنا پڑے گا کہ ووٹ کی پرچی کی اہمیت کیا ہے. جب ووٹ کی پرچی میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 25% ووٹ پڑی تو 75% اس کے ساتھ ہمدرد بھی تھے جنہوں نے نلا دلا کے پرائم منسٹر بنا دیا عمران خان کو, لیکن آخر لوگوں نے 25% ووٹ دیے بھی تھے نا. آج لوگوں کو احساس کرنا چاہیے کہ ووٹ دیتے ہوئے احساس کریں اس بات کا کہ جس شخص کے جھوٹے نعروں کے پیچھے ہم لگ گئے ہیں, اس کا آج یہ جو مارچ کا نام کیا ہے, حقیقی آزادی مارچ. یہ حقیقی آزادی ہے کہ بچے اسکول نہ جا سکے, مریض ہاسپٹل نہ جا سکے, جو جس کا بار بار نام لیتے ہیں عمران خان صاحب. آپ اوورسیز پاکستانی پر پوری قوم مان کرتی ہے, ہم مان کرتے ہیں دل سے, آپ مان کرتے ہیں ان کو صرف ان کے استعمال کرنے کے لیے. آج اوورسیز پاکستانی سے پوچھیں. اچھا گزارش سنیے گا کہ پنجاب میں اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور کافلی کے تعاون سے وہ حکومت بنی ہے, پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ ہیں, لیکن پنجاب میں ایک بہت بڑا ووٹ بینک پیپلز پارٹی کا بھی ہے, نون لیگ کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے, جو مذہبی جماعتیں ہیں بشمول JUI ان کا ایک ووٹ بینک وہاں پہ موجود ہے. تو وہ لوگ جنہوں نے تحریک انصاف کو ووٹ نہیں دیا وہ کس جرم کی سزا بھگتیں گے, وہ کس سے دیکھیں گے؟ یہ میرا سوال تھا کہ کیا وہ وفاق کو کہیں گے جی ہماری مدد کو آئیں؟ میں آپ سے گزارش کروں, دیکھیں وفاق کے بس ایک اختیار ہے نا, پہلے تو وضاحت ہو گئی کہ دیکھیں اگر ہم اختیارات یوز کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں پوری قانونی تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں. اب رہس ہے کہ بات آئی تھی گورنر راج پہ. دیکھیں میں نے آپ سے کہا کڑوی گولی ہے, اس کے لیے PTI کی حرکتوں میں انہوں نے پورے اس کے لوازمات پورے کر دیے ہیں. جو وجوہات چاہیے ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے بھاگنا ہے, پھر آخر میں انہوں نے بھاگنا ہے عدالتوں کی طرف. آج عدالتیں بھی دیکھ رہی ہیں, ملک کے تمام ادارے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لوگوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں یہ تو کسی ایسے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, جو شخص کہتا تھا میں
यूरोप को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, मैं यूरोप में रहकर आया हूं। ये हालात कभी दुनिया के किसी मुल्क में देखे हैं? बिल्कुल सही। कि कौम से बदला लिया जाए, अवाम से बदला लिया जाए। Very right, लड़ाई very है right. सियासतदानों की, और उसको पीस किसको रहा है? जिनको 1 करोड़ घर नौकरी देने और 50 लाख जी मकान पॉइंट वेल देने टेकन के सर, वादे जरा किए वक्त बचा लूं शकील तो क्या अवान एक्शन हो रहा साहब। है? जी पॉइंट आ गया आपका। कामरान मुर्तज़ा साहब, ये सेनेटर ताज हैदर साहब ने बात बिल्कुल दुरुस्त की कि सुप्रीम कोर्ट मुअज़्ज़ज़ अदालत एक एपलेट फोरम है, और यकीनन अगर अदालत कोई कमीशन बनाएगी तो तहकीकात जो हैं वो तहकीकाती इदारे ही करेंगे, अगरचे अदालत उसकी निगरानी या सुपरविजन कर सकती है। लेकिन जी ताज हैदर साहब, आपसे अगर मैं सवाल कर लेता हूँ, ये कि एक क्रेडिबिलिटी का एक एलिमेंट है जिसकी वजह से आज वज़ीर आज़म साहब ने ये कदम उठाया है और सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है, तो कम अज़ कम दूसरी फ़रीक को ये शिकवा नहीं रहेगा कि अगर तहकीकात हुई हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम है या इन्फ्लुएंस्ड हैं या किसी के दबाव में आके उसमें कोई तब्दीली की गई है, तो ये कम अज़ कम जो शक है ये ख़त्म हो जाएगा। नहीं, मोहतरम वज़ीर आज़म ने ये नहीं कहा था। मोहतरम वज़ीर आज़म ने इस वाक़े के होते ही जी पहली बात जो कही थी वो ये थी कि पंजाब हुकूमत GIT बनाए जी और पंजाब हुकूमत इसकी तहकीकात करे। और वो ये नहीं कह रहे थे कि मैं GIT बना रहा हूँ, वो इस वजह से कि एतबार रहे सब हो, और ये दायरे कार पंजाब हुकूमत का था कि वो तहकीकात करे, पंजाब पुलिस और पंजाब की हुकूमत। तो उन्होंने पहली बात ये कही थी कि GIT पंजाब हुकूमत बनाए। लेकिन अगर 3 दिन गुजर जाते हैं और शवाहिद मिटते जाते हैं और कैमरामैन वहाँ मौके पे जाके उस ट्रक के ऊपर खड़े होके वहाँ से लाइव प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद जाहिर है, और वो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं कि जनाब अदलिया हमारे साथ इंसाफ करे, तो वज़ीर आज़म के पास कोई रास्ता नहीं रहा था सिवाय इसके कि वो सुप्रीम कोर्ट को लिखें कि जनाब ये एक बेकायदगी हो रही है और इस बेकायदगी के अंदर आप कोई स्टेप लीजिए और आप इसको देखिए कि, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने आपको पता है कि उसने IG पंजाब को वो बुलाया कि साहब क्यों नहीं हो रही है FIR, और कहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप ये FIR करेंगे और यहाँ ला के पेश करेंगे। बिल्कुल सही। तो तहकीकात और केस के अंदर जो पेशरफ्त है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो पंजाब पुलिस की गफलत है उसको सरजनिश की है और उनको कहा है कि आप FIR बनाइए और यहाँ ला के जमा कराइए। राइट बिल्कुल। कामरान मुर्तज़ा साहब, अब एक तो सवाल जो मैंने आपसे सेनेटर ताज हैदर साहब से किया, उस वक्त आपसे राब्ता मुनक़ता हो गया था, वही सवाल आपसे है कि अब सुप्रीम कोर्ट अगर उसकी निगरानी करेगी और कोई तहकीकात इदारे चाहे वो वफाक के हों, GIT एक तश्कील दे दी गई है पंजाब की जानिब से, तो अब एक कम अज़ कम क्रेडिबिलिटी होगी या खान साहब इस चीज़ को तस्लीम कर लेंगे, जो भी तहकीकात होंगी उनको शक नहीं होना चाहिए कि इसमें कोई फाउल प्ले हो रहा है या वफाकी हुकूमत कोई दबाव डाल रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो इंक्वायरी थ्रू कमीशन है, कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जजों पे भी और मुश्तमिल हो सकता है, और हाई कोर्ट के जजों पे भी मुश्तमिल हो सकता है। ये कानून इसकी इजाज़त देता है, इसमें कानून मौजूद है। तो वो एक तो पहली बात ये है कि कानून जो है ना इसकी कहीं ममानियत नहीं करता। वफाकी हुकूमत जो है रिक्वेस्ट कर सकती है, या इवन बाज़ जगहों पे सूबाई हुकूमतें भी रिक्वेस्ट कर सकती हैं। तो ये तो हो गया कि परमिसेबल है जो कुछ हुआ। दूसरी बात जो है ना, वो मसला जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि बावजूद इसके कि सूबाई हुकूमत इनकी अपनी थी, मगर उसके बावजूद क्राइम सीन को जो है ना वो ख़त्म होने दिया गया, उसको जो है ना मिटने दिया गया, FIR को डिले होने दिया गया। और ऐसा लग रहा था कि जो है ना वो जो कुछ परवेज़ इलाही साहब के दरमियान और इमरान खान साहब के दरमियान हो रहा है शायद जानबूझ के, ताकि FIR जो है ना वो डिले हो जाए और उसके बाद क्राइम सीन ख़त्म हो जाए। तो जो कुछ भी हुआ मेरा ख्याल है कि वो किसी हद तक मैच फिक्स करके हुआ है। अच्छा सर, एक सवाल ये कि जब एक सर जरा वक्त बचा लूं, होगा ना बांसुरी जी कामरान साहब, आपसे ही सवाल है कि अगर किसी शख्स के साथ कोई इस किस्म का वाकया हो जाता है तो क्या ये, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी आप FIR काटें, तो क्या वो शख्स किसी दूसरी जगह पे दूसरे सूबे में जिससे कोई ताल्लुक नहीं हो उसका नाम उसमें डाल सकता है? फिर ये काम होगा उन इदारों का कि तहकीकात करें शक की बुनियाद पर, या ये कि उस शख्स को कोई ऐसा कॉन्क्रीट एविडेंस देना है कि वो FIR में उस शख्स का नाम क्यों डलवाना चाह रहा है? कानून क्या कहता है सर?
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی جو ہے نا وہ رائٹلی یا رانگلی کسی کا نام ڈلوانا چاہتا ہے تو وہ ڈلوا لے. اس میں کوئی ایسے خام خواہ جو ہے نا اس بات پہ جو ہے نا وہ شاید انا کا مسئلہ بنا دیا گیا کہ کوئی اداروں کے لوگ نہیں ہو سکتے یا پرائم منسٹر نہیں ہو سکتا. یہ ایف آئی آر جو ہے نا اگر وہ درج کروانا چاہتے تھے تو کروا لیتے. یہ میرا اپنا ذاتی اوپینین ہے, مگر اس کے اپنے کانسیکوینسز ہیں اور بڑے سنجیدہ ہیں. یہ شاید عمران خان صاحب کو پتہ نہیں ہے. اس کے پھر کانسیکوینسز یہ ہے کہ ان کو پروو کرنا ہے. میرا نام بھی ڈال دیں اس میں, مگر اس کے بعد پروو کرنا ہے, اور اگر وہ پروو نہ کر سکے تو پھر اس کا نتیجہ نکلے گا. اس کا نتیجہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اپنے اوپر کیس کی صورت میں نکل سکتا. تو یہ جو کچھ انہوں نے نام دیے ہیں اور اس کے بعد دوسرے تیسرے دن انہوں نے یو ٹرن لے لیا کہ میں ہو سکتا میں غلط ہوں, یہ بڑی سنجیدہ بات تھی. اور یہ سنجیدہ باتیں اس طرح سے نہیں ہوا کرتی, اور اسپیشلی ان لوگوں کے جن کو اللہ نے جو ہے نا اس ملک میں عہدوں سے نوازا ہو, وہ اگر اس طرح سے غیر سنجیدہ بات کرتے ہیں تو پھر اس کو جو ہے نا پھر آپ اس کے اوپر جو ہے نا وہ رو ہی سکتے ہیں. بالکل ٹھیک, اس کے اوپر رو ہی سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, سینیٹر تاج حیدر صاحب, شکیل اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے یوم اقبال کی, اور پاکستان کے مشہور پروفیسر فتح محمد ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. دیکھتے رہیے. تیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو, سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. آج پوری قوم یوم اقبال قومی جذبے اور عقیدت کے ساتھ منا رہی ہے. علامہ محمد اقبال صاحب عظیم مفکر, بر صغیر کے شاعر, فلسفی, پاکستان کا خواب دیکھنے والے, اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں ایک پہچان ہے پاکستان کی. لیکن ہم نے دیکھا کہ ہم نے شاید بلکہ یقیناً کچھ عرصے سے علامہ اقبال کو کتابوں میں مقید کر کے رکھ دیا ہے, اور علامہ اقبال جس قسم کا پاکستان چاہتے تھے شاید وہ پاکستان نہیں ہے جس میں آج کل ہم رہ رہے ہیں. اس اہم ترین موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے زحمت دی ہے پروفیسر فتح محمد ملک صاحب کو. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, پاکستان سمیت دنیا بھر کے ادبی حلقوں میں پاکستان کی پہچان ہے. بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب تشریف آوری کا. شکریہ یاد فرمائی کا. آپ کی طبیعت ٹھیک ہے, خیریت سے ہے؟ الحمدللہ. بہت بہت شکریہ. تو پروفیسر صاحب, آپ سے اقبال کے بارے میں آپ سے بہتر کون ہمیں آگاہی دے سکتا ہے, ہمیں بتا سکتا ہے. لیکن جو ابتدائیہ میں نے ایک جملہ کہا کہ آج کا پاکستان آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا مختلف ہے اس پاکستان سے جس کا خواب علامہ اقبال صاحب نے دیکھا تھا؟ بہت ہی مختلف ہے. علامہ اقبال نے اپنے فنی اور فکری سفر کے آغاز پہ بہت کچھ کہا, لیکن ایک شعر مجھے اب یاد آ رہا ہے آپ کے اس سوال پہ کہ ہجوم بود راہ گم گشتہ در دشت. ہجوم بود راہ گم گشتہ در دشت جی. ز آواز درائم کارواں شد. کہ ایک ہجوم تھا راہ گمراہ کیے ہوئے دشت میں بھٹک رہا تھا. میری آواز نے, میری شاعری اور تصورات نے اس ہجوم کو کارواں بنایا اور ایک سمت میں رواں کر دیا. اچھا, اب بہت ہی المناک صورتحال ہے کہ اقبال فراموشی
کے باعث آج ہم پھر ایک ہجوم بن کے رہ گئے ہیں، راہ گم گشتہ ہے، ایک شہروں کو بھی جنگل بنا لیا ہے اور اس میں بھٹکتے چلے آ رہے ہیں۔ اب ایسے میں اقبال فراموشی کو ترک کر کے اقبال کے پیغام کو اپنے دل و دماغ میں سمیٹ کر سمو کر ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے سفر کا آغاز کرنا ہوگا، تاکہ ہم ایک راہ گم کردہ ہجوم سے ایک قوم بن سکیں، وہ قوم جو علامہ اقبال نے اپنے 37 کے خطبہ اہل آباد سے لے کے اپنے آخری دم تک جس قوم کو قومیت کا تصور دیا اور اس تصور پہ عمل شروع کیا تھا انہوں نے، اور پھر قائد اعظم کو منا کر لائے انگلستان سے کہ وہ اس کارواں کی جو ہجوم سے کارواں بنا تھا اس کی قیادت فرمائیں۔ چنانچہ انہوں نے قیادت فرمائی اور 30 کے خطبہ اہل آباد کو 40 میں اقبال کے اس تصور کو ایک تحریک کا رنگ دیا، اور تحریک نے 7 سال کے عرصے میں پاکستان کو قائم کر دکھایا دنیا بھر کی مخالفت کے باوجود۔ اور وہ مخالفت کیوں تھی؟ اس لیے کہ پورا مغرب جانتا تھا، مغربی دنیا جانتی تھی کہ یہ جو تصور ہے یہ حقیقت بنے گا کہ جس جغرافیائی خطے پہ پاکستان بنے گا اس کے مغرب میں ساری دنیائے اسلام، ساری دنیائے مشرق پھیلی ہوئی ہے۔ اور پھر اقبال کا وہ پیغام پس جب آیت کرتے ہے اقوام شرق، مشرق کی قومیں سنیں گی اور پھر صرف پاکستان کے خطۂ عرض سے ہی نہیں پوری مشرق سے ہمارا غلبہ جو ہے وہ ختم ہونے کو آ جائے گا۔ بالکل۔ تو جب اقبال نے کہا کہ ایک ہوں مسلم حرم پاسبانی کے لیے، تو کیا ان کے ذہن میں تھا؟ وہ چاہتے تھے کہ تمام مسلم امہ متحد ہو جائے، ایک پلیٹ فارم بنا لے، لیکن انہوں نے ایک ریاست کا بھی تصور دیا کہ بر صغیر میں مسلمانوں کی ریاست بھی ہونی چاہیے۔ وہ ان کا جو تصور تھا وہ یہ تھا کہ مختلف قومیں ہوں اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے جغرافیائی حدود میں، لیکن ان کا سرچشمہ فیضان اسلام کی تعلیمات ہوں۔ تو وہ مختلف قومیں مل کے پھر ایک انہوں نے تصور بھی دیا تھا انجمن اقوام مشرق، اور وہ اقوام مشرق کا جو مرکز تھا ان کے ذہن میں میرے خیال کے مطابق وہ پاکستان ہی تھا، چونکہ اس وقت پاکستان بنا نہیں تھا۔ یہ 33 کی بات ہے جب انہوں نے اقوام مشرق کو بالکل ایک انقلاب کی طرف بلایا، تو انہوں نے ایران کا نام لیا۔ بالکل سر، ایک سوال یہ کہ علامہ اقبال نے زندگی کا ایک بڑا حصہ مغرب میں بھی گزارا، جرمنی میں رہے، وہاں پہ تو بہت بڑا نام ہے، رومانی شاعری بھی کی، بالکل، اور لیکن پھر علامہ اقبال یہ بھی ہمیں کہتے ہیں کہ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو مغرب نے تو یہ تصور دیا کہ سیاست کا اور مذہب کا آپس میں تعلق نہیں ہونا چاہیے، باوجود اس کے اقبال وہاں پہ رہے، وہاں سے ان کے فکر سے، افکار سے، گوئٹے کا نام آپ لے لیں، ان سے متاثر بھی تھے، لیکن باوجود اس کے انہوں نے مذہب اور سیاست کو اکٹھا رہ کر چلنے کا جو ہے وہ ہمیں سبق ایک دیا۔ وہ اب ہم مسلمانوں میں مذہب کو دین کہتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی جو فرقہ آرائیاں ہیں اور فرقہ بندیاں ہیں ان سے اوپر اٹھ کے، اچھا اب یہ بڑی المناک حقیقت ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد پھر اسلام کی وہ روح کا رہی، اور پھر شیعہ اور سنی اور پھر مختلف طرح کی فرقہ بندیاں آ گئی۔ اقبال کا مشن یہ تھا کہ فرقہ بندیوں سے بالا تر ہو کر دنیا بھر کے مسلمان قرآن کریم کے پیغام اور حضور کے اسوہ حسنہ پہ عمل پیرا ہوں تو ایک نئی دنیا پیدا ہو سکتی ہے۔ بالکل۔ اچھا سر، ایک سوال یہ کہ یہ اقبال کے افکار سے یا اقبال کے راستے سے
جو بھٹکنے کا سفر ہے. ہاں. میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا آج سے 25-30 سال پہلے نیو یارک ٹائمز کی بڑی مشہور مصنفہ کرسٹینا لیم نے کتاب لکھی ویٹنگ فار اللہ, اور اس میں جو آپ نے بات کی, انہوں نے کہا کہ پہلے ایک قوم کو ملک کی تلاش تھی اور اب ایک ملک کو قوم کی تلاش ہے. تو یہ جو سفر ہم نے اتنا طویل طے کیا اور ہم اس راستے سے کہیں ہٹ گئے, یہ کیسے شروع ہوا, کب شروع ہوا؟ اب بات یہ ہے کہ وہ تمام قوتیں, عالمی قوتیں جو کہ آب پاکستان کے خلاف تھی اور جنہیں خطرہ نظر آ رہا تھا پاکستان کے قیام میں اپنے پورے مشرق پہ اقتدار کے زوال کا, انہوں نے شروع کی لندن میں راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز. اب راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں 2 مرتبہ اقبال کو بلایا گیا اور دونوں مرتبہ اقبال نے بائیکاٹ کیا. کس بنیاد پہ؟ کہ بھئی آپ ایک ہندوستان کو ایک واحد ملک کی حیثیت میں پیش کر رہے ہیں, اور اقبال کا یہ جو تصور تھا سر سید احمد خان سے چلا تھا. جب انڈین نیشنل کانگریس بنی تو سر سید نے کہا تھا انڈیا از ناٹ اے نیشن, اٹ از اے کانٹیننٹ, اس لیے مسلمانوں کو اس سے دور رہنا چاہیے. اچھا, اب یہی بات خطبہ اہل آباد میں آتی ہے, آخر میں وہ کہتے ہیں سر ریمزے میکڈونلڈ the Premier of England refuses to understand that India is a continent, not a country. India's problem is an international problem. India is a land of many nations. یہ سارے جملے جو ہیں مجھے یاد ہیں اقبال کے اس خطبہ اہل آباد سے. اور اب ہم اگر 1940 میں آتے ہیں تو قائد اعظم کے وہ جو خطبہ ہے جس سے پاکستان کا تصور, پاکستان کی تحریک کا ہے, اس میں بھی وہی بات دہراتے ہیں کہ انڈیا از مینیفیسٹلی اے لینڈ آف مینی نیشنز. اچھا سر, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, یہ بھی اقبال نے لکھا. تو اس سے پہلے جب قائد نے سیاست کا سفر شروع کیا تو کانگریس سے کیا, تو پہلے کیا ہمارے جو عظیم رہنما فاؤنڈنگ فادر یہ سمجھتے تھے کہ ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ بعد میں یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ ہندو کے ساتھ رہنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. یہ بھی ہے بات, لیکن اصل میں جب وہ کہتے ہیں ہندوستان ہمارا, مسلمانوں کا, اس وقت مسلمانوں کی حکمرانی تھی, اور جب انگریز آئے تو پھر یہ شروع ہوا فرقہ بندی کی باتیں جو ہے انہیں ایک طرح سے جس طرح مسلمانوں میں ملائیت ہمیشہ رہی ہے اسے سرکاری سرپرستی ملے تو وہ بڑی تباہ کن ہو جاتی ہے, اسی طرح سے ہندوؤں میں بھی. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اقبال شروع میں مسلمانوں کی بر صغیر میں اسی عظمت کو واپس لانا چاہتے تھے جو اولین مغل شہنشاہوں کے دور میں ہم نے دیکھی. وہ ہندوستان کو اپنا تو سمجھتے تھے مسلمانوں کا کانٹیننٹ, لیکن وہ شہنشاہیت کے خلاف تھے, اور وہ اسی طرح سے جو لینڈ آف مینی نیشنز والی بات ہے نا سر سید نے کی جب انگریز شروع میں آئے کہ انڈیا از اے کانٹیننٹ ناٹ اے کنٹری. وہی بات جو ہے وہ نئے انداز میں علامہ اقبال 1930 کے خطبے میں کرتے ہیں کہ پرابلم ہے انٹرنیشنل پرابلم. وہی استدلال قائد اعظم 1940 میں پیش کرتے ہیں کہ انڈیاز پرابلم از این انٹرنیشنل ون. یہ فکر ہے ان کی. جی بالکل بالکل. تو وہ سارا جب کئی قومیں آباد ہیں تو اپنی قوم, اب جو بنیادی تصور تھا اقبال کا اور قائد اعظم کا وہ یہ نہیں تھا کہ یہاں سے ہندو سے ہجرت کرتے ہیں وہاں سے مسلمان ہجرت کر کے یہاں آ جائے. مسلمان اکثریت کے علاقوں میں مسلمانوں کی حکومت ہو اور ہندوؤں کی اکثریت کے زمانے میں ان کی ہو. جس طرح مسلمانوں کو اپنی اکثریت کے علاقوں میں اپنی سلطنت قائم کرنے کا حق ہے, اسی طرح ہندوؤں کو بھی ہے. اور اگر اس طرح ہو جاتا ہے نا
تو پھر یہ اور ان کے ذہن میں دونوں کے ذہن میں آبادی کا تبادلہ نہیں تھا، یعنی کہ اگر ہندوؤں کی جہاں حکومت مسلمان بھی امن و شانتی سے رہیں اور مسلمانوں کی حکومت میں ہندو بھی ویسے ہی رہیں. یہ تصور. اچھا سر، آج کل ہونا تو ایسا نہیں چاہیے تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو نوجوان نسل ہے ہماری وہ شاید صرف علامہ اقبال کو امتحان پاس کرنے کے لیے پڑھتی ہے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی ایسا قابل ذکر ایسا کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ ہمیں دیکھیں کہ اقبال جو ہے اس کو بڑے ایک وسیع پیمانے پہ پڑھا جا رہا ہے، اس کے افکار کو پھیلایا جا رہا ہے. ایسا کیوں ہوا سر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو نصاب تعلیم ہے اور نظام تعلیم وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ٹھیک، ذوالفقار علی بھٹو جب آئے تھے انہوں نے تمام تر تعلیمی اداروں کو، سکولوں کو قومی تعویل میں لے لیا تھا. صحیح. اچھا، اب اس حکمت عملی کے خلاف جو حکمت عملی تھی باہر کی قوتوں کی، عیسائیت کے فروغ کے لیے جو یہاں ادارے قائم کیے گئے تھے، سکول قائم کیے گئے تھے، انہیں یونیورسٹی کا رنگ دے دیا گیا تاکہ وہ پھر آزاد ہو جائیں. تو بات یہ ہے کہ ہماری تعلیم کا نظام ہمارے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، اور چونکہ تعلیم کا نظام ہم نے گروی رکھ دیا ہے مغرب کی قوموں کے ہاتھ، نتیجہ یہ ہے کہ نصاب بھی وہی بناتے ہیں اور تعلیمی ادارے بھی وہی قائم کرتے چلے جا رہے ہیں یہاں. تو تعلیم کو، ہم ایک قوم ہیں اور قوم بنانا تعلیم کے ذریعے ضروری ہے، اس لیے تمام تعلیمی اداروں کا نصاب ایک ہونا چاہیے. ساری دنیا کے علم و ادب کا فیضان ہمیں عام کرنا چاہیے، لیکن پہلے اپنی قوم کو اپنے قومی وجود کا احساس اور اس پہ فخر کرنا سکھانا چاہیے. یہ ہماری تعلیم کے بالکل صحیح. سر، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ضرور یہ کہوں گا کہ جو اقبال کا فلسفہ خودی ہے وہ مجھ جیسے کم علم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، تو اگر آسان لفظوں میں تھوڑا سا ہماری رہنمائی کریں کہ اس کا کیا بنیادی مفہوم ہے اقبال کے فلسفہ خودی کا؟ فلسفہ خودی کا بنیادی مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص اپنی صلاحیتوں پہ اور اپنے وسائل پہ انحصار کرے، کسی کے آگے دستے گدا کی طرح سے ہاتھ نہ پھیلائے، اپنی ذات پہ، اپنے وسائل پہ انحصار. اور ایک قوم بھی اپنے قومی وسائل پہ بالکل انحصار کرے اور کہیں ہاتھ نہ پھیلائے کسی دوسری قوم کے سامنے، اپنا ضمیر نہ بیچے. بالکل. تو یہ خودی کا لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اقبال اس شعر سے انسان کو ایک ایسی معراج پہ لے جاتے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا؟ خدا بندے سے پوچھے تو اس انسان کی کیا معراج ہوگی کہ خدا اگر اس بندے سے پوچھے. اگر اچھا، اب یہ جو ہے نا معراج یہ ہے کہ جو فرائض اللہ میاں نے انسان کو کے سپرد کیے ہیں، ودیعت کیے ہیں، وہ اتنی خوبی سے ادا کرے انسان کہ اللہ میاں خوش ہو. یعنی خدا بندے سے خود پوچھے کا مطلب کہ بتا تیری رضا کیا ہے، اس لیے کہ بندہ پہلے ہی خدا کی رضا پہ عمل پیرا. بالکل بالکل درست. اچھا سر، اب ہم تنقید تو کرتے ہیں لیکن تنقید کے ساتھ ساتھ ہمیں تعمیری تنقید کرنی ہے، اور یقیناً یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اقبال نے جو ہمیں راستہ دکھایا اس راستے پہ ہم واپس آئیں. تو یہ کیسے ممکن ہے آپ کے خیال میں؟ جو آپ نے خودی کا سوال کیا ہے نا، اس کی طرف اب مثلا اقبال کی وہ جو مشہور مثنوی ہے، پس چبایت کرد اے اقوام شرق، اب یہ ایک نظم ہے لیکن اس طرح ہے کہ جیسے کوئی سیاسی تقریر ہے کہ اچھا مشرق کی قوموں اب کیا کرنا چاہیے. اچھا، یہ اس کا عنوان ہے اور سارا منشور رکھا ہوا ہے، اور آخر میں جب پہنچتا ہے اس مثنوی کے تو کہتا ہے کہ مانگے تانگے کے ریشم پہ اپنے وطن کے کھدر کو ترجیح دو. تو اس کا مطلب
सेल्फ रिलायंस है, अपनी पे भरोसा, अपने वसाइल को काफ़ी जानना और उन्हें बढ़ाने और उनकी ताबीर और तोसी उस पर रहना बजाय इसके कि खुद तो कुछ ना करना और हर जगह जहाँ जाना मांगते फिरता। हमारे यहाँ जी सैलाब आ गया, बिल्कुल, और भाई हमारे यहाँ सैलाब आ गया तो हमारे यहाँ वसाइल भी हैं, दुरुस्त, तो वो वसाइल तो कब आए नहीं, तो जहाँ जाते हैं कहते हैं बड़े गरीब है जी, हमें कुछ दे दे, हमें कुछ दे दे। बिल्कुल सही फरमाया आपने। आखिर में मैं चाहूँगा कि अल्लामा इकबाल के अफकार की रोशनी में हम आजकल के नौजवानों को अगर आप कोई पैगाम देना चाहें। मैं तो इस काबिल नहीं कि पैगाम दूँ, लेकिन मैं अपनी एक तमन्ना जो है जी वो कि वो निसाब तालीम पे इन्हिसार न करे। इकबाल का कलाम जो है वो हर ज़बान में तर्जमा हो चुका है। इकबाल की सबसे मुश्किल किताब जो है रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, उसका शरीफ कुजाई ने पंजाबी में भी तर्जमा कर दिया है, तो पंजाबी में भी वो पैगाम पढ़ सकते हैं और उर्दू में तो एक से ज़ायद तराजम है। तो बात ये है कि वो ये न समझे कि जो स्कूल में या कॉलेज में निसाब तालीम के तौर पे पढ़ाया जाता है वही काफ़ी है। दुरुस्त। शुक्रिया हमें वक्त देने का प्रोफेसर फ़तेह मोहम्मद मलिक साहब, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोफेसर फ़तेह मोहम्मद मलिक हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।